الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں مل کر محبت سے دو اسلام کا نام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم پیش کرنے کے بعد نبی آقا کریم رؤوف الرحیم شافی من نشور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ دو اسلام پیش کرنے کے بعد تمام محترم بزرگ و دوستو واجب القدر واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ سب یہاں پر تشریف لائے، اور جتنے بھی جملہ احباب جنہوں نے اس کاوش میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ خانقاہ فقیر نگر شریف اللہ تعالیٰ اسی طرح کہ اس کا فیض اور اس خانقاہ سے آج تک جو لوگ وابستہ ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات اسی طرح ہمیں اس خانقاہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو فقط ویسے ہی زیارت کے لیے آیا تھا، تو قبلہ نے جو ہے وہ کہا کہ کچھ جملے کچھ کلمات، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اب میں اپنا تھوڑا سا موڈ بدل رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا بدلیں، میں بھی تھوڑا سا بدلتا ہوں۔ 3-4 جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں، گلا تھوڑا سا نیچے ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ لیکن قبلہ آپ کو ہم خوش آمد کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی محفل پاک میں بیٹھیں تو اتنا یقین رکھ کے بیٹھیں کہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ تو یقین ہے نا جی، اتنا یقین ہے نا جی، بس اسی یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور محفل پاک سجا چکے ہیں آپ لوگ۔ اب یہ تو ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بھی غلام کسی بھی جگہ پر آقا کو پکارے تو آقا اس کی جو ہے خبرگیری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں تو حدیث پاک سنا دیتا ہوں، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر محفل پاک سجا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھا تھا، اور عامر انصاری اپنے گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ پیر کا دن تھا جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کا دن تھا کہ جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار کلمات دہرا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ سے، ابو دردہ دل کر رہا ہے آج مدینہ کی گلیاں گھوم آئیں۔ ابو دردہ فرماتے ہیں آج سے پہلے سرکار نے کبھی ایسا حکم نہیں فرمایا تو مدینہ کی گلیاں گھوم آئیں۔ کوئی مقصد ہوتا تھا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم چلتے تھے۔ تو جب ہم چلتے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے جب ہم اس مقام پر پہنچے، وہ مقام کوئی اور نہیں بلکہ عامر انصاری کا گھر تھا۔ حضور گھر کے باہر کھڑے ہو کے دروازے کے باہر، اور میں نے اپنا کان لگا کے سنا کہ حضرت عامر انصاری اندر کہہ رہے ہیں کہ پیر کا دن تھا جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ محفل پاک سجی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے۔ اور میلاد آپ نے خانقاہ سے جڑ کر آج تک اتنا تو سیکھ لیا ہوگا کہ محفل میلاد کس کو کہا جاتا ہے۔ محفل میلاد کس کو کہا جاتا ہے؟ محفل میلاد، آپ صرف محفل میلاد، یہ میلاد مصطفیٰ اس جملے سے ہی سمجھ جائیں۔ ایک ہے جی میلاد مصطفیٰ، سارے بولیں مل کر، میلاد مصطفیٰ۔ میلاد مصطفیٰ وہ میلاد جو مصطفیٰ سے میلاد ہے، اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ میلاد مصطفیٰ۔ اب آپ سب نعت بھی سن رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کوئی پریشان تھا، پتہ نہیں
کوئی آج رہ گئی ہے کوئی بات جو وہ سوچ رہا تھا کہ وہ پیچھے چھڑ کے آیا؟ جب محفل میں آ گئے تو پھر ساری چیزیں چھوڑ دیں، اب ذکر مصطفیٰ کی جانب اپنے آپ کو جو ہے مانوس کر لیں۔ آپ یقین جانیں جنہوں نے لکھا اور جنہوں نے پڑھا، جب وہ لکھتے تھے تو ان کو حضور کی زیارت بھی ہوا کرتی تھی، ایسے بھی خوش نصیب لوگ تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دور کے ثنا خواہ، اور جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پورے صحابہ اکرام سنتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو کمال ہی ہو گیا، خود حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان دل کر رہا ہے میری نعت سنا۔ اور جب نعت سنائی تو کس انداز میں سنائی، اور جب سرکار نے سنی تو کس انداز میں سنی۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ حضور اپنی نعت سامنے بیٹھ کر سنا کرتے تھے، جو آپ سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں، اور ہم صحابہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اور رب کریم کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری مختصر سی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آستانے میں اسی طرح رون کے بحال فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب اللہ انہیں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جو معاملات چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین کے تعلیمات پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں خاص جس مقصد کے لیے کھڑا ہوا، اب میں آتا ہوں اس طرف۔ اب جب نعت خوانی ہوتی ہے نا جی، تو میں نے آج تک جن بزرگوں کو سنا پڑھا، جن کے پاس بیٹھ کر سنایا، وہ کہتے ہیں جب حضور کا ذکر ہو رہا ہونا تو بندے کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور جہاں پر علی پاک کا ذکر ہو وہاں پر بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے، جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو وہاں پر بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ تو اسی مسکراہٹ کے ساتھ سنیے گا، اور رب الجلال کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری حاضری کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا۔ قبلہ پیر صاحب در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون
سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا بھیک لینے مدینے چلے جائیے، یہ بزرگوں نے ایک درس دیا ہے کہ ایک تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی یہ پاک بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ایک جب آپ مدینے جائیں تو آپ نے کبھی بھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرنا، اس کی چاہت میں راضی رہنا، اسی کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ تو جو پسند کر وہی عطا کر، اور تو جانتا ہے مجھے بھی کیا چاہیے، تو تو اپنی رحمت سے جو دینا چاہے وہ دے دے۔ اور حضور کی بارگاہ میں بھی جا کر یہ نہیں کہنا یہ چاہیے اور وہ چاہیے۔ اور کسی نے کیا بڑا خوب لکھا نا، کیا لکھا؟ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں آپ جیسے ہیں ویسی عطا، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں، سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے۔ السلام علی رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قلوب العاشقین، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ، حاضرین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان خطیب صاحب تشریف لے آئے، اور ابھی ہم آپ کے خطاب کو سماعت فرمائیں گے۔ یہ ماہ مبارک حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک سے منسوب ہے، اور بڑی 11ویں شریف کے نام سے، بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ جو بھی ہیں، آج کل
یہ بات کہی جاتی ہے، میں ایک سادہ سی بات بزرگوں کی فکر سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے جو سب سے اہم دولت ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ یقین کی دولت ہے، اور یقین جس کے پاس جا کر ملے، اپنے رب کی ذات پر یقین کامل ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ باقی کرامات، رزق روٹی کا وسیع ہو جانا، اولاد کا کثرت سے ہو جانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا ادھر ذرا سامنے گردن نہیں موڑی۔ ماشاءاللہ ہماری محفل پاک کو رونق بخشی الحاج حکیم پیر میاں محمد آصف نقشبندی صاحب۔ میاں صاحب پرسوں حضور کی بارگاہ سے پاکستان تشریف لائے، کل میں نے دعوت پیش کی اور آج آپ نے شفقت فرمائی تشریف لے آئے۔ حضور میاں صاحب بھی بابا جی سرکار کے فیضان سے فیض یافتہ ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے پاس جا کے ہمیں یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ اگر سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے تو یہ خلاصہ ہے کہ وہ یقین کا رشتہ جو تقوی کی کمزوری نے، جو حالات حاضرہ نے ہمارا اپنے رب سے توڑ دیا ہے، جس کے پاس جانے سے وہ جڑ جائے یا مضبوط ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میں اس کے سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بڑا مختصر سا۔ ہمارے حضرت صاحب گنج کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیلی آئے تو ایک مریض کو ساتھ لے کر آئے۔ اس مریض کے بارے میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، آپ خدمت کر لیں، جو ہے وہ جواب دے دیا ڈاکٹرز نے۔ اور بیلیوں نے سادہ، آپ کا لہجہ تھا پنجابی زبان، آپ بولتے تھے، تو بیلیوں نے عرض کی حضور انہوں ڈاکٹرہ نے جواب دیتا ہے، تو آپ فرمان لگے بیلیو ڈاکٹرہ نے جواب دے دیتا ہے، رب کریم نے تو جواب نہیں دیتا۔ ایک جملے سے ان کی توجہ ڈاکٹر سے، دوائیوں سے، علاج سے توڑ کر اپنے خالق و مالک سے جوڑ دی۔ یہی کمال ہے اللہ والوں کا، اور اللہ والے یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ قبلہ علامہ اصغر صاحب آگے تشریف لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دل رکھا، اور دل کے اندر ایک آسمانی تحفہ محبت کا رکھا، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے لیے قلب کو مختص فرما دیا۔ اب یہ جو یقین ہے، اس کے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ علم الیقین ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، عین الیقین ہے، مشاہدے سے ہے، پھر حق الیقین جو ہے یہ قلب کی کیفیت ہے۔ مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اشارہ کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تو مردوں کو زندگی کیسے دیتا ہے؟ تو مالک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا مالک یقین ہے، لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ پھر وہ 4 پرندے رکھنے کا حکم ہوا، پھر وہ زندہ ہوئے۔ تو عین الیقین اور حق الیقین کی منازل بھی یقین کے پھر مراتب میں سے ہے۔ پہلے علم نصیب ہوتا ہے، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین۔ حق کا یقین جب نصیب ہو جائے اور یقین حق، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر فرما دیتا ہے۔ اب یہ چیزیں، اب ہم نے بہت ساری باتیں ہیں جو یقین کے بعد، اس قلبی کیفیت کے بعد کسی بندے کو اس سلسلے میں کہنا، یہ دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ
فتنے کا دور ہے، گویا کہ جتنی نوجوان نسل ہے وہ چند ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں ایک ہمارے صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا جی کہ ان کا بدتمیزوں کا جواب جب تک ان کے لہجے میں نہیں دیا جائے گا تو اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ حالانکہ میرے رب نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کا راستے کی طرف جب کسی کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی تدبیر، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ کیوں؟ وہ تو ہے بدبخت کہ جس نے اپنے مقدر میں شقاوت کر چکا ہے، اس کے مقدر میں شقاوت ہے، لیکن تمہارا کردار اگر اچھا رہا، تمہارا کردار ستھرا رہا، تمہارا لہجہ، تمہاری نصیحت، تمہارا انداز، تمہاری حکمت، وہ تو شکی ہے، لیکن ان کے جو فالورز ہیں، جو اس کے عمل پیرا ہونے والے، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ تمہاری کردار کی طاقت کے ساتھ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حکمت وہ چیز ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں لوگ سوال کرتے تھے کہ حضرت آپ کو کوئی الگ علم آسمانوں سے آیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس کو اللہ بلائی عطا کرنا کا ارادہ فرماتا ہے اسے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو آسمانوں سے، حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے میرے سینے پہ جس کا نزول ہوا وہ حکمت ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا۔ اور ایسے میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو دائی ہیں، دین اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، ان کو اس کی خاصی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے بزرگ علماء انہوں نے اسی انداز کے ساتھ لے کر چلے، لیکن اب ان کے انداز سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حکمت سے بات وہی ہوتی ہے، انداز بدل جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ایک بادشاہ کا وہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت جو ہے، میں صرف چاہ رہا ہوں کوئی بیلی بھی تشریف لے آئیں، علماء بھی تشریف لا رہے ہیں، پھر حضرت کا خطاب کا آغاز ہو جائے۔ تو ایک بادشاہ کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں۔ اس نے تعبیر والوں کو بلوا لیا۔ ایک تعبیر والے نے تعبیر بیان کی، حضرت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے سارے رشتہ دار مرتے دیکھیں گے۔ بادشاہ کو جلال آ گیا، اس کا سر قلم کر دیا جائے، سر قلم کر دیا گیا۔ دوسرے تعبیر والے کو کہا ہاں بھی اب تو بتا۔ اس نے کہا حضور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ بات ایک ہی ہے، لمبی عمر پائیں گے تو سب کو مرتا دیکھیں گے نا۔ اب بادشاہ خوش ہوا اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ بات ایک ہی، لیکن حکمت اختیار کر دینے سے کیا ہوا؟ انداز بدل گیا۔ تو اولیاء اللہ نے اسی بات کو اختیار کیا، منہج صوفیہ یہی ہے۔ اور جو حضرت علامہ قبلہ خطیب الاسر کا ایک جو ہمارے ہاں جس لقب سے یاد کیے جاتے ہیں وارث علوم صوفیہ سے بھی، تو جن لوگوں نے صوفیہ کے انداز تبلیغ سے واقف ہیں کہ ان کے انداز میں اللہ رب العزت ان کو حکمت کی دولت عطا فرما دیتا ہے، پھر بات وہی ہوتی ہے، پھر انداز وہی ہوتا ہے، لیکن جب حکمت کو اختیار کیا جاتا ہے اور موعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت، پھر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور مالک کائنات ان کی گفتگو سے قلوب کی کیفیت کو تبدیل فرما دیتا ہے اور ایمان کے ساتھ منور فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ان باتوں کو اختیار کرنا ہوگا، دل کے اخلاص کی قوت سے مالا مال ہو اور زبان اخلاق کی طاقت سے مالا مال ہو۔ تو اس کے لیے اس انداز سے ہمیں دین اسلام کا دائی بننا ہے۔ ہر یہ دور وہ ہے کہ اگر فتنے سر اٹھا رہے ہیں تو یہ فکر اپنے اوپر ہم نے غالب کرنی ہے کہ ہم نے اپنے حصے کی دین کی کیا دعوت دی ہے، ہم نے کیا کام کیا ہے، ہمارے تک دین اسلام اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان عطا فرمایا، ہم نے کیا کام کیا، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اخلاق اور اخلاص کی دولت سے جب ہم مزین نہیں ہوں گے تو ہم وہ کام کر نہیں سکیں گے کما کو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ہمارے پہ ہمارا کام کھول دے، ہمارا کام ہم پہ روشن فرما،
اور میں اب بلا اختصار جو ہے وہ دعوت خطاب دیتا ہوں. ہماری اس سے قبل میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ مقصود طاہر سلطانی صاحب کا، وہ تشریف لائے، علامہ اصغر علی تبسم صاحب، علامہ سید ذیشان شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ جو بھی مہمانان گرامی تشریف لائے، میاں صاحب تشریف لائے، میاں صدر رشید صاحب تشریف لائے. میں ان تمام کا، آپ سب احباب کا شکر گزار ہوں. اور اب میں حضرت کے خطاب کی طرف بڑھتے ہیں. ملتمس ہوں قبلہ خطیب الاثر وارث علوم صوفیہ حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے